بغض حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، بغض حیدر کی بغض حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں۔ بغض حیدر کی بغض حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں۔ جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے ہیں، وہ کسی بھی زمانے کے لائق نہیں۔ بغض حیدر کی دیمک جسے چاٹ لے، وہ شجر آشیانے کے لائق نہیں۔ جو نبی کے زمانے کے ٹھکرائے ہیں، وہ کسی بھی زمانے کے لائق نہیں۔ جو نبی کے شعر لگا فرمائیے گا شاید۔ بعد سرور یزید ایسا رسوا ہوا، اس کے بیٹے نے اس پر تبرہ کیا۔ بعد سرور یزید ایسا رسوا ہوا، اس کے بیٹے نے اس پر تبرہ کیا۔ بعد سرور یزید ایسا رسوا ہوا، اس کے بیٹے نے اس پر تبرہ کیا۔ لعنتوں نے گریباں پکڑ کر کہا، تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ لعنتوں نے گریباں پکڑ کر کہا، تو کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں۔ بہت اچھا ہے۔ تمام مولائیوں کی خدمت میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، شاید کوئی بات ہو۔ اہل زبان تشریف فرما ہے، ملاحظہ کیجئے گا خاص طور سے، اثر بھائی دیکھیے گا۔ وہ کسی بھی زمانے کے لائق نہیں۔ یہ شعر دیکھیے گا خاص طور سے، اہل لکھنؤ کے درمیان تشریف پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے بطور خاص کہ ایک محمد کی دو ایسی ازواج تھیں، یہ بھی اچھا ہوا لاولد رہ گئیں۔ ایک محمد کی دو ایسی ازواج تھیں، ایک محمد کی دو ایسی ازواج تھیں، یہ بھی اچھا ہوا لاولد رہ گئے۔ ایک محمد کی دو ایسی ازواج تھیں، یہ بھی اچھا ہوا لاولد رہ گئیں۔ نام بھی اس قدر ان کے مکروہ ہے، پاک ہونٹوں پلانے کے لائق نہیں۔ نام بھی اس قدر ان کے مکروہ ہے،
پاک ہوٹوں پلانے کے لائق. اب یہ خاص طور سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا کہ اپنے ایمان کی روشنی کے لیے لائے ہو تم سقیفہ کے مجرم دیے. خاص طور سے بطور اپنے ایمان کی روشنی کے لیے لائے ہو تم سقیفہ کے مجرم دیے. مسجدیں تو بہت دور کی بات ہے, بت قدوں میں جلانے کے لائق نہیں. مسجدیں تو بہت دور کی بات ہے, اپنے ایمان کی روشنی کے لیے لائے ہو تم سقیفہ کے مجرم دیے. مسجدیں تو بہت دور کی بات ہے, بت قدوں میں جلانے کے لائق نہیں. مسجدیں تو بہت دور کی بات ہے, بت قدوں میں جلانے کے لائق نہیں. دور والوں کو خاص طور سے زبان کا لطف, دور والوں کو قربت سے کیا واسطہ, غار والوں کو تربت سے کیا واسطہ. خاص طور سے بطور دور والوں کو قربت سے کیا واسطہ, غار والوں کو تربت سے کیا واسطہ. دور والوں کو قربت سے کیا واسطہ, غار والوں کو تربت سے کیا واسطہ. ان کو پہلو میں کس نے یہ دفنا دیا, پاس میں جو بٹھانے کے لائق نہیں. ان کو پہلو میں کس نے یہ دفنا دیا, پاس میں جو بٹھانے کے لائق نہیں. اور اب یہ آخری شعر بطور خاص تمام مولائیوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, شاید کوئی بات ہو کہ یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا, ایک ایک پنکھڑی میں ہے بوئے وفا. یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا, ایک ایک پنکھڑی میں ہے بوئے وفا. پھول یوں تو چمن میں بہت ہے مگر سب علم پر سجانے کے لائق نہیں. پھول یوں تو یہ شرف بس گلابوں کو رب نے دیا, ایک ایک پنکھڑی میں ہے بوئے وفا. پھول یوں تو چمن میں بہت ہے مگر سب علم پر سجانے کے لائق نہیں. ایک مطلب چند شعر اور ملاحظہ فرمائیے. جی چلیے وہیں میں پڑھ دیتا ہوں. تعمیل حکم شہزادی جناب زینب کی بارگاہ میں بھائی کو حکم ہے, خاص طور سے تھوڑی سی حوصلہ افزائی آپ کی چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے, چونکہ آواز گرفتہ ہے, ایک مطلب 3-4 شعر بہت جلدی ردیف خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے, شاید کوئی بات ہو. دختر ہے در کرا
کہنا دختر حیدر کرار تیرا کیا کہنا ڈھا دیا شام کا دربار تیرا کیا کہنا. تھوڑی سی اور بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، تھوڑا سا بیدار ہو کے سن لیجیے. دختر حیدر کرار تیرا کیا کہنا ڈھا دیا. صلوات پر محمد والا خطیب انقلاب جناب مولانا عباس شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں. بس بہت جلدی ایک مرتبہ دو تین شعر ماموں کو بھی پڑھنا ہے. اس کے بعد بھائی خاص طور پر دیکھیے گا. دختر حیدر کرار تیرا کیا کہنا سلیم بھائی ڈھا دیا شام کا دربار تیرا کیا کہنا یوں دیا باپ کے انداز میں خطبہ تو نے یوں دیا باپ کے انداز میں خطبہ تو نے ہل گیا شام کا بازار تیرا کیا کہنا ہل گیا شام کا بازار تیرا کیا کہنا. سلسلے سے شعر ہے ملاحظہ فرمائیے گا کہ آیتیں دیتی ہیں خاص طور سے آیتیں دیتی ہیں پڑھ پڑھ کے تجھے داد سخن آیتیں دیتی ہیں پڑھ پڑھ کے تجھے داد سخن ملکہ لہج و گفتار تیرا کیا کہنا ملکہ لہج و گفتار تیرا کیا کہنا ملکہ لہج و گفتار تیرا کیا کہنا. خاص طور سے یہ شعر کہ کھو گیا شہر ستم موت کے سناٹے میں کھو گیا شہر ستم موت کے سناٹے میں تیرا خطبہ ہے کہ تلوار تیرا کیا کہنا تیرا خطبہ ہے کہ تلوار تیرا کیا کہنا تیرا خطبہ ہے کہ تلوار تیرا کیا کہنا ڈھا دیا شام کا دربار تیرا کیا کہنا. خاص طور سے کہ تو نے یوں منصب عباس سنبھالا بی بی تو نے یوں منصب عباس سنبھالا بی بی کہہ اٹھے جعفر تیار تیرا کیا کہنا کہہ اٹھے جعفر تیار تیرا کیا کہنا. صرف دو شعروں کی زحمت ملاحظہ کیجئے گا کہ تو نے ہر دل کو عزاخانہ کیا سیور کا تو نے ہر دل کو عزاخانہ کیا سیور کا قصر احساس کی معمار تیرا کیا کہنا تو نے ہر دل کو عزاخانہ کیا سیور کا قصر احساس کی معمار تیرا کیا
قصر حساس کی معمار، تیرا کیا کہنا. اب یہ شعر اس کے لیے میں نے سارے شعر پڑھے، ملاحظہ فرمائیے گا، خاص طور سے جہاں جہاں بھی مومنین ہیں بطور خاص کہ گھر میں قاتل کے کیا بھائی کا ماتم، جس نے گھر میں قاتل کے کیا بھائی کا ماتم، جس نے تو ہے وہ پہلی عزادار، تیرا کیا کہنا. تو ہے وہ پہلی عزادار، تیرا کیا کہنا. ڈھا دیا شام کا دربار، تیرا کیا کہنا. آخری شعر کہ آج بھی قبر پیمبر سے آتی ہے صدا، آج بھی قبر پیمبر سے یہ آتی ہے صدا. اے رسولوں کی مددگار، تیرا کیا کہنا. اے رسولوں کی مددگار، تیرا کیا کہنا. آج بھی قبر پیمبر سے آتی ہے صدا، آج بھی قبر پیمبر سے آتی ہے صدا. اے رسولوں کی مددگار، تیرا کیا کہنا. ڈھا دیا شام کا دربار، تیرا